اور اس کے یہاں کا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں قرآن حدیث میں اللہ رسول نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچنا، جس کے کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا، کہ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل میں آسانی پیدا کرتے ہیں، روزی ایسی جگہ سے پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان نہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو سب سے نظریں بند کر کے میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی ہر ضرورت میں کام آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ تبلیغ، یہ جماعتیں، یہ 4 مہینے، یہ چلے، یہ اجتماع صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ 2 گھنٹے ابھی اور بیان کروں تو بھی ابھی بیان کروں، صبح کو بیان کروں، بہت سارے علماء نے ظہر کے بعد بھی بیان کیا، 10 بجے بھی بیان کیا، روزانہ بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ صرف باتیں نہیں ہیں، اصل مسئلہ اس پر عمل ہے، اور وہ سارا دین ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوئی۔ اماں جی بیٹو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے وہ آپ ہم کو بیان کیجئے، ہم سے بیان کیجئے۔ فرمایا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں جی ہم قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ خلقہ القرآن، جو قرآن کے صفحات میں ہے، آپ کی زندگی کا ہر سانس وہ قرآن ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ آدمی بات سے پہچانا جاتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی مدد حاصل کرنا، اس سب کے لیے کہ اس کے کلام کو، اس کے قرآن کو سمجھے۔ جو قرآن کو سمجھنا چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اپنے راستے ایک بچہ جا رہا ہے، اے بچے یہاں تو فلانے کا بیٹا ہے؟ جی ہاں، وہ میرے ابا ہیں۔ ہاں، تیرا ناک نقشہ جو ہے تیرے ابا کی شکل سے ملتا ہے۔ اس مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی کہ تم مسلمان ہو، تم محمدی ہو، تم قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے ہو، تم اللہ کو اللہ ماننے والے ہو۔ ہاں جی، ہمارا کاروبار بھی، لین دین بھی، میاں بیوی بھی، سارے ہمارے کام اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ اور اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے۔ حالات بدلتے ہیں، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا، کبھی رات، کبھی دن، کبھی سردی، کبھی گرمی۔ ہم حالات 24 گھنٹے میں جو بندہ بندی جہاں جس حال میں ہے اس وقت کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ نبی کا کیا ہے، ہم اس کے بندے۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا، ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد
زمینیں بھی تھی، باغات بھی تھے، دادے پوتے نواسے ابا چچا ماموں، یہ سارے رشتے تھے، شوہر بیوی ساس بہو نند باور، یہ سارے رشتے تھے۔ لیکن یہ فرماتے تھے یہ جتنے تعلقات ہیں یہ سب دوسرے درجے کے ہیں، سب سے پہلے ہم بندے اللہ کے ہیں اور اسی سانس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ زندگی کا مقصد اللہ کی ماننا، اور مانیں گے رحمت للعالمین کے طریقے پر کہ آپ مارکیٹ میں ہوں، باغ میں ہوں، کھیت میں ہوں، گاؤں میں ہوں، گلی میں ہوں، ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بنے گا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ اس لیے میرے دوستو باتیں بہت ہوتی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ میں نے عرض کیا تھا خیرے کی دو زندگیاں، پہلی زندگی شروع ہوتی ہے پیدا ہونے سے، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ اسی وقت سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا۔ اور یہ تو یہ سارا مجمع، چاہے اس میں جتنے پڑھ ہوں گے وہ بھی سمجھتے، سفر ایک دن کا ہے تو سامان ایک دن کا، جیسے تھوڑے دنوں کے بعد حج کا سفر ہوگا، حاجی کتنے دن کے لیے جا رہا ہے؟ 40 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے۔ عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، ایسے کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں، تو جتنے دن کا سفر ہوتا ہے اتنے دن کا سامان لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا سفر، ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور ہم مسافر ہیں، ہمارا سفر چل رہا ہے آخرت کی طرف۔ وہاں کا سامان اونچی بلڈنگیں، شاندار جہاز اور گاڑیاں اور قسم قسم کے کھانے نہیں ہیں، وہاں کا سامان، اس سفر کا سامان تقویٰ ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، اللہ سے محبت، اللہ کو راضی کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنی زندگی میں بھرنا، یہ وہاں کا سامان۔ اسی کے لیے اس پورے مجمع میں جن کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، جماعت میں نہیں گئے ہیں، کام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اپنی جگہ بھی ماشاءاللہ نماز روزہ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک 4 مہینے جماعت میں نہیں لگے۔ سب سے پہلے میری درخواست ان سے ہے، اس لیے کہ یہ 4 مہینے جیسے ایک کمپیوٹر سیکھتے ہیں نا، کمپیوٹر تو ایک حرف کو دیکھتے ہیں، شروع میں تو اس کو احمد لکھنا ہے تو ایچ ایم، بہت مشکل سے احمد ایک حرف ڈھونڈتا، جب اچھی طرح مشق ہو جاتی ہے تو ہاتھ کمپیوٹر پر ہے، سامنے پیپر ہے، اس کا دوست آ رہا، ارے یار تم کل آئے نہیں، میں تمہارا بہت انتظار کرتا رہا، اس سے باتیں بھی ہو رہی ہے اور یہاں چھپائی بھی ہو رہی ہے۔ جب 4 مہینے صحیح اصولوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، صرف اپنی آخرت بنانے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ لگتے ہیں، تو یہ 4 مہینے ان 6 نمبروں کی مشق اور دین کا شوق پیدا کرنے اور دین سیکھنے کی سمجھ آنے کے لیے ہے۔ پھر جب وقت لگا کر آدمی آئے گا تو کوئی فرشتہ بن کے تو نہیں آئے گا، وہ آدمی ہے، لیکن اب اس کو ہر قدم پر بھائی ایمان خطرے میں تو نہیں ہے، نماز تو نہیں قضا ہو رہی ہے، یہ وعید تو نہیں ہے، یہ وعدہ ہے، ہر موقع پر وعدے وعید کو سامنے رکھے گا، اللہ کو سامنے، اور نبی کی خوشی کو دیکھے گا تو اس کی دنیا بھی دین بن جائے گا۔ اس کے لیے یہ 4 مہینے اور چلے ہیں، خالی آنے جانے کے لیے نہیں۔ اسی لیے اس مجمع میں وہ بھی ہیں جنہوں نے 4 مہینے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ لگائے، ملکوں میں بھی گئے، لیکن یہ دیکھنا کہ اس کے نتیجے میں دین کتنا آیا، اللہ کا تعلق کتنا بنا، آخرت کا فکر، اللہ کا خوف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، جس نماز کو کہا جعلت قرۃ عینی الصلاۃ فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کہ اس پورے مجمع میں نماز کے وقت میں نماز کا اہتمام
اور نماز نکل جاتی ہے اور اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں. ہر ایک کو خود کو معلوم ہے. اسی لیے ہمیں اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کمزوریوں پر اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، آگے اچھے ارادے بھی کرنے ہیں، اور اس کے لیے جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے. صحابہ کے پاس بھی تھا اور وہ لگا رہے تھے، لیکن جب تک علم و ذکر نہیں تھا، اللہ کے نبی نے سکھایا نہیں تھا، اس وقت تک وہی وقت، وہی پیسہ، وہی صلاحیتیں قتل و غارت پر، خون ریزی پر، دنیا طلبی پر، بڑا بننے کے شوق میں اسی میں لگاتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما ومبلغا، میں داعی، سکھانے والا اور پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہوں. آئیے فرمائیے، یہی تمہیں میں میراث میں دے کے جا رہا ہوں. تمہیں دعوت بھی سیکھنی ہے، داعی بھی بننا ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اپنا ایمان روز ترقی کرتا رہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے نام نہیں رکھا تبلیغی جماعت، اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان. جس بندے بندی نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہے، مزدوری کرتا ہو یا لکھپتی کروڑپتی ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، جو بھی ہو، ہر سانس اللہ کی ذات و صفات پر اس کا ایمان بڑھ رہا ہو، ترقی کر رہا ہو، اور اس کا ایمان، اس کی رہبری. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، قرآن کہتا ہے جس میں جتنا ایمان ہوتا ہے اس کے دل کو اتنا راستہ دکھتا ہے. جیسے 0 کے بلب سے، 25 کے بلب سے، 40 سے، 60 سے اور سرچ لائٹ سے رات ہی دن ہو جاتا. ایسے اس ایمان پر جتنی محنت کی جاتی ہے، اس کی جتنی دعوت دی جاتی ہے، اس کو جتنا بولا جاتا ہے، اور پھر اللہ سے ایمان کی بھیک مانگی جاتی ہے، اللہ دیتے ہیں. تو پھر اس ایمان والے کو جو میں بول رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا، میں ان کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، وہ اس کے دل کو جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے، یہاں کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، اونچائی، ایسے دل کی آنکھوں سے عملوں کا نفع نقصان. اسی لیے قرآن نے کہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے جس کی آنکھیں نہ ہوں. ہاں، سینوں میں چھپے ہیں دل جب اندھے ہو جاتے ہیں، تو جیسا اندھا جس کی آنکھیں نہ ہوں، کبھی دیوار سے ٹکراتا، کبھی کیچڑ میں گرتا ہے، کبھی سائیکل سے ٹکراتا، کہ جس طرح یہ معذور، یہ اندھا آدمی ٹکراتا ہے. جب دل اندھے ہو جاتے ہیں، اولاد ماں باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، دکاندار گاہک سے، گاہک دکاندار سے، عوام خواص سے، چھوٹی حکومت والے بڑی حکومت والوں سے، پھر دنیا میں ٹکراؤ ہی ٹکراؤ، اور دنیا جہنم قضا بن جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بتایا کہ جس سے سب سے پہلے دلوں میں اللہ کا نور آئے. اللہ نور السماوات والارض، اور بتایا اللہ نور والصلاۃ نور. نماز کے ذریعے اللہ کا نور دلوں میں آئے گا. جتنے دل نورانی ہوں گے اتنا راستہ دکھے گا. پھر دنیا دین بھی بنے گا اور دنیا بھی بنے گی. اسی کا نام ہے زندگی بنانا. میں نے شروع ہی میں کہا تھا صرف زندگی گزار کر دنیا سے نہیں جانا ہے، زندگی بنا کر جانا ہے. اس بنی ہوئی زندگی کا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ہر ادا، اسی لیے اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اپنی زندگی میں جگہ دینا. اور آپ نے صحابہ کو نمونہ بنایا. ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کا سردی گرمی برداشت کرنا، اپنے ایمان میں ترقی کے لیے اللہ کے ہر بندے کو اللہ کا تعارف ہو جائے، معرفت حاصل، اس کے لیے یہاں تک کہ روم گئے، فارس گئے، وہاں انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تمام صحابہ کا ساری عمر ایک ہی جواب رہا، انما ہممنا الآخرہ.
ہم یہ جو مارے مارے پھر رہے ہیں، وہاں بچے رو رہے ہیں، بیوی بھوکی ہے، اور ہم سردی میں، ہمارا تو سارے پھرنے کا مقصد ہی ہماری آخرت بن جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا شروع میں، ہر ایک کی دو زندگیاں ہیں، ایک موت سے پہلے ایک موت کے بعد۔ جس دنیا کو اللہ نے بنایا اس نے کہہ دیا لہو العب اور کھیل کود تماشا، آخرت کا گھر، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اور آخرت میں مَا بَعْدَ الْمَوْتِ دَارٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، مرنے کے بعد کوئی تیسری جگہ نہیں ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جس چیز کی تیاری کر کے گیا ہوگا وہ ملے۔ اس میرے دوستو، یہ پورے مجمع سے درخواست ہے جن کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ جماعت میں نہیں لگے ہیں۔ میں جانتا ہوں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کا کوئی عذر، کسی کی کوئی پریشانی ہوتے آدمی ہیں۔ جن کے نہیں لگے ہیں وہ سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں، پھر آگے کی بات بتاؤں گا۔ جن کے 4 مہینے ابھی تک جماعت میں تبلیغ میں نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ، میں بتاتا ہوں آگے۔ جزاکم اللہ، کھڑے ہوتے رہو، کھڑے ہوتے رہو۔ کھڑے ہو گئے، اوپر آسمان نیچے زمین، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا آپ کے ساتھ حسن ظن اور اچھا گمان یہ ہے کہ چاہتے سب ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے اور ہمیں دیندار بنا دے، لیکن بھائی کوئی مدد، آج سارے جتنے کھڑے ہیں نیت کر لو انشاءاللہ دیندار بننا ہے، اس کے لیے دین سیکھنا ہے، سیکھنے کا شوق پیدا ہو، اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے جائیں گے، سارے انشاءاللہ کہو۔ اب کب جاؤ گے، کس کے 4 مہینے کب لگیں گے؟ آپ کی اپنی جو مسجدوں کی جماعتیں ہیں اور مسجدوں میں جو ذمہ دار ہیں، آپ ان سے اپنی ترتیب بنوائیں گے۔ تشریف رکھو، کرو گے؟ کرو گے؟ بھائی جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، ملکوں کے سفر بھی کیے ہیں، اور یہ آج کی رات کی یہ آخری مجلس ہے، کل تو دعا ہوگی اور مجمع اور اجتماع پورا ہو جائے گا۔ اس وقت وہ پرانے اور ذمہ دار ملکوں میں گئے ہوئے 4 مہینے لگائے ہوئے، ہر سال کے 4 مہینے اور مشورے کے تابع ہو کر چلنا ہے، باہر بھی مقام پر بھی۔ وہ ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ گھبراؤ بالکل مت، کھڑے ہو جاؤ۔ جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، ملکوں میں گئے ہیں، اور ماشاءاللہ کہاں یہ سارے نیت کر لو کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے لگوائے، انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے مشورے سے اندر باہر پیدل سواری ملکوں میں دور قریب جہاں بھی لگوا ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ اور خالی آپ کرو گے اتنا نہیں، آپ کو اپنے ساتھ ایسے جماعتیں بنانی ہیں، جب تقاضا ہو تو اس پر لبیک 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 ہے جی۔ اور سارا مجمع اتنی نیت تو اس وقت کر لو، انشاءاللہ مرتے دم تک کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اور ابھی فضیلت ہے، جو آدمی مسجد کی جماعت کا اہتمام کرتا ہے، مرتے وقت فرشتہ اس کو کلمہ تلقین کرتا ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے حسن خاتمے کو۔ یہ مسجد نماز تو پڑھتے ہیں نہیں، اور ہر جگہ مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، اپنی 5 وقت کی نماز، اور ہر ایک کے ساتھ ہر مرد و عورت اللہ کے بندے ہیں، ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی سمجھ بوجھ اس کے لیے وبال نہ بنے۔
ایسی جگہ استعمال ہو کہ وہ خود بھی بھلا آدمی بنے، بھلی بہن بنے، اچھی بہن بنے، اور ہر ایک اپنی زندگی کی قیمت وصول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اب اذان کب ہوگی، نماز کب ہوگی، اس کے بعد کیا کیا اعمال ہیں، اس کا اعلان ہمارے ساتھی کریں گے۔